السلام علیکم، کسان مددگار ہفتہ نیوز بلیٹن میں خوش آمدید۔ ہیڈ لائنز۔ پاکستانی زرعی افسران اور سائنسدانوں نے چین میں بیج ٹیکنالوجی کی جدید تربیت حاصل کی تاکہ معیاری بیج اور زیادہ پیداوار کے طریقے اپنائے جا سکیں۔ اصلاحات، سرمایہ کاری اور چین کے ساتھ تعاون سے زرعی برآمدات، ویلیو ایڈیشن اور کسانوں کی آمدن بڑھانے کے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ حکومت نے چین کے تعاون سے 1000 نوجوانوں کو جدید کاشت، مشینی زراعت اور فوڈ پروسیسنگ کی تربیت کے لیے چین بھجوایا۔ بیجنگ میں پاک چین ٹی ویٹ فورم کے دوران دونوں ممالک نے زرعی شعبے کے لیے مشترکہ ووکیشنل ٹریننگ اور اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام بڑھانے پر اتفاق کیا۔ پاکستانی زراعت کے لیے آئی ایف سی کا $12 کروڑ فنڈ۔ آئی ایف سی نے بیج، کولڈ چین، فوڈ پروسیسنگ اور زرعی فائنانسنگ کو مضبوط بنانے کے لیے $120 ملین کا فنڈ شروع کیا، جس سے چھوٹے کسانوں کو فائدہ ہوگا۔ یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد کے پاک چین مشترکہ زرعی پروگرام کے تحت دونوں ادارے مل کر زرعی سائنسز میں جوائنٹ ڈپلومہ اور اکیڈمک پروگرام شروع کر رہے ہیں تاکہ طلباء کو جدید زرعی ٹیکنالوجی کی عملی تربیت دی جا سکے۔ جدید زرعی ایجادات۔ جدید زرعی مشینری میں ماجا آٹومیٹک LK ماڈل ایک اہم اضافہ ہے جو باغات میں پھل توڑنے کے عمل کو نہایت آسان بناتا ہے۔ یہ مشین درختوں کو ہلکے انداز میں ہلا کر پھل گراتی ہے، جس سے پھل کو نقصان نہیں پہنچتا اور کوالٹی بہتر رہتی ہے۔ اس مشین کے استعمال سے باغبانوں کا وقت اور محنت دونوں کی بچت ہوتی ہے، جبکہ زیادہ مقدار میں پھل ایک ساتھ حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ موسم۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آنے والے دنوں میں موسم سرد اور خوش رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں رات کے اوقات میں شدید سردی بڑھنے کی توقع ہے۔ بالائی پنجاب اور بالائی سندھ کے چند میدانی علاقوں میں صبح کے وقت دھند بڑھ سکتی ہے، جس سے ٹریفک اور سفر میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ پاکستان کے دیگر شہروں میں اگلے ہفتے کے ممکنہ درجہ حرارت یہ رہنے کے امکان ہیں۔ منڈی کے نرخ۔ گزشتہ ہفتے میں منڈی کے نرخ یہ رہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔